سلطان علی برسلان کا اخلاق و کردار۔ آپ بڑے خدا ترس اور غریب پرور تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر بجا لاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا گزر مرو میں خرائسین کے فقراء سے ہوا۔ آپ ان کی حالت زار کو دیکھ کر رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی، یا اللہ ان غریبوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 15,000 اشرفیہ صدقہ کرنا آپ کا معمول تھا۔ ملک کے طول و عرض کے فقراء و مساکین کے نام ایک رجسٹر میں درج کر رکھے تھے، جنہیں معقول وظائف دیے جاتے تھے اور ان کے جملہ اخراجات کی کفالت حکومت کرتی تھی۔ پورے ملک میں کوئی جرم اور زیادتی نہیں تھی۔ رعایا خوشحال تھی اور خراج کی حقیقی آمدنی کے علاوہ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، اور سالانہ خراج یکبارگی لینے کی بجائے سال میں آدھا آدھا کر کے 2 مرتبہ لیا جاتا تھا تاکہ لوگ آسانی سے خراج ادا کر سکیں۔ صدقہ وصول کرنے والے بعض عاملین نے آپ کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا، جس میں وزیر مملکت نظام الملک توسیٰ کی شکایت کی کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ آپ نے نظام الملک کو بلا بھیجا، باز پرس کی اور کہا، اگر یہ شکایت صحیح ہے تو اسے سنجیدگی سے لو، اپنے اخلاق کو سنوارو اور اپنی اصلاح کرو۔ اگر یہ الزام ہے تو شکایت کنندہ کی غلطی کو معاف کر دو۔ ایک دفعہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے ایک غلام نے اپنے کسی ساتھی کا تہمت چرایا ہے، تو آپ نے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر غلاموں میں خوف و ہراس چھا گیا اور اس کے بعد چوری کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ آپ بادشاہوں کے سوانح حیات، ان کے اخلاق و کردار اور شرعی احکامات پر مشتمل کتابوں کے مطالعہ سے خاصا شغف رکھتے تھے۔ جب آپ کو اپنے حسن و کردار اور ایفائے عہد کی بدولت دنیا اسلام میں شہرت نصیب ہوئی تو کئی فرمانواؤں نے خود بخود آپ کی اطاعت قبول کر لی اور مخالفت ترک کر کے آپ کے ہمنوا بن گئے۔ ماروا النہر سے لے کر شام تک کے دور دراز علاقوں کے بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اتحاد کیا۔ علی برسلان کے وصال کے بعد ان کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چچا کاورد بن جعفری، جو کہ مان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا، آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طالب تخت ہوا۔ ہمدان کے قریب چچا بھتیجے میں خون ریز معرکہ ہوا۔ کاورد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں کام آیا۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 ہجری 1073 عیسوی میں سلطان شاہ بن علی برسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں سلجوقی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائے کوچک تک اور جنوب میں بلاد و شام تک وسیع ہو گئیں۔ سلجوقی سلطنت کا یہ حدود اربع فتح دمشق کے بعد کا ہے۔ دمشق 468 ہجری 1076 عیسوی میں سلجوقی سپہ سالار ارطسس کے ہاتھوں میں فتح ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ ملک شاہ نے شام کے مقبوضات اپنے بھائی تاج الدولہ کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ واقعہ 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی کا ہے۔ تاج الدولہ ہی کے ہاتھوں شام کی سلجوقی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شاہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سلیمان بن قتلمش بن اسرائیل کو ایشیائی کوچک کا ولی مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ایشیائی کوچک کے علاقے پہلے رومیوں کے زیر نگی تھے۔ 470 ہجری 1077 عیسوی میں سلیمان ان علاقوں کا ولی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطنت سلجاکیہ روم کی بنیاد پڑی۔ آخر الذکر سلطنت 224 سال تک قائم رہی اور ابو الفوارس قلتمش بن اسرائیل کی نسل سے 14 فرمانواؤں نے اس پر حکومت کی۔ ان میں سے سب سے پہلے حکمران سلیمان بن قلتمش ہیں، جسے اس سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے 477 ہجری 1084 عیسوی کو انطاکیہ فتح کیا۔ 480 ہجری 1087 میں اس کے بیٹے داؤد نے کونیا فتح کیا اور اسے اپنا پایہ تخت بنایا۔ کونیا ایشیائی کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوکیوں نے اس شہر کو مسیحی شہر سے سلجوقی اسلامی شہر بنا دیا۔ 700 ہجری 1300 عیسوی میں یہ سلطنت منگولیوں کے ہاتھوں میں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کے قلم رو میں شامل ہو گئی۔ سلاجقہ روم ایشیائی کوچک کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔
ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی۔ انہوں نے اجنبیت کی اس دیوار کو گرا کر پیوند خاک کر دیا جو یورپ میں اسلام کی اشاعت و ترویج میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوقی سپہ سالار ارتسس شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا، حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر عبیدی سلطنت کو عملاً چیلنج دے چکے تھے۔ جب ارتسس نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا سے پہلے اسے عربوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ واقعہ رجب 469 ہجری 1076 عیسوی کا ہے۔ ارتسس کی اس شکست کے نتیجے میں سلجوقی سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ انتشار کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اختلافات سامنے آئے، خون ریز تصادم ہوئے اور بالآخر 571 ہجری 1078 عیسوی کے اس تصادم میں ارتسس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوقی سلطنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہوا، جبکہ وہ 480 ہجری 1087 عیسوی میں اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مقتدی بامر اللہ کے نکاح میں دے چکا تھا۔ اس خاتون سے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی ہوا۔ ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ مستصر باللہ کے نکاح میں دی، لیکن خلافت اپنے نواسے کے قبضے میں نہ دے سکا۔ ملک شاہ کا وصال۔ سلطان ملک شاہ فوت ہوا اور اس کی وفات کے ساتھ ہی قوت و طاقت اور مجد و بزرگی کا وہ دور ختم ہو گیا جو 3 سلجوقی بادشاہوں طغرل بیگ، ایلپ ارسلان اور ملک شاہ سے چلا آ رہا تھا۔ جنگ و جدل اور زوال و انحطاط کا دور شروع ہو گیا۔ ایلپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت زیادہ نمایاں ہوئی نظام الملک تونسا کی شخصیت ہے، جو وزارتوں کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ اس عظیم شخصیت کی سیرت و کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس کی حکمت اور دانائی کی بدولت سلجوقی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا۔ امام ذہنی ان کے بارے میں فرماتے ہیں: وزیر کبیر نظام الملک قوائم الدین ابو علی حسن بن علی بن اسحاق طوس بڑے زیرک، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء اور فقہاء سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی۔ اس طرح کی ایک درسگاہ نشاپور اور ایک طوس میں قائم کی۔ وہ بڑے علم پرور اور علم دوست تھا، طلباء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کے ایما پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ یکے بعد دیگرے سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر رہا۔ اپنی خوددار صلاحیتوں کے بدولت ممالک کے محروسہ کی تدبیر کی ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک روا رکھا، سرائین بنوائے اور مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفادہ حاصل کیا۔ نظام الملک کے ایما پر ملک شاہ نے بااخلاق، دیندار اور حوصلہ مند سپہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا۔ آنے والے دنوں میں اس بات کی تصدیق کر دی کہ نظام الملک کا مشورہ صائب تھا۔ واقعی یہ لوگ ان بڑے مناصب کے اہل تھے جن قائدین کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان میں سے ایک عظیم نام آگ سنکر کا ہے، جو نور الدین محمود کے جد امجد تھے۔ علامہ ابن الکثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ سیرت و کردار اور جود و سخا میں تمام فرمانرواؤں سے بڑھ کر تھے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدا کی، پھر اس کام کو نور الدین محمود نے آگے بڑھایا۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کے ذریعے صلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات کی بنیاد رکھی اور دنیا اسلام میں وحدت اور یکجہتی کے عہد کی ابتدا کی۔ آگ سنکر برصغیر سلطان محمود سلجوقی کے بہترین قائدین میں سے تھا۔ آگ موصل کا امیر بھی تھا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور 520 ہجری باطنیوں کے ہاتھوں اس وقت شہید ہوا جب موصل کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا۔ جب ملک شاہ نے عنان حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا سا ڈسپلن نہ رہا۔ سپہ کے ہاتھوں لوگوں کا مال و متاع لٹنے لگا۔ سپاہی کہا کرتے تھے: سلطان کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہمیں مال و دولت سے نوازیں، صرف نظام الملک ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نظام الملک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی، اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا،
ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا اور ملکی امور کی انجام دہی متاثر ہو گئی۔ سلطان نے کہا آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کریں۔ نظام الملک نے عرض کیا میں آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے کہا میں نے چھوٹے بڑے تمام امور آپ کے سپرد کر دیے ہیں، آپ میرے والد کی جگہ ہیں، آپ ان کے دوست اور ساتھی ہیں۔ پھر سلطان نے نظام الملک کو پہلے سے کہیں زیادہ جاگیر ادا کی، خلعت بخشی اور القابات سے نوازا۔ ان القابات میں سے ایک لقب اتابک کا ہے، جس کا معنی ہے ایسا امیر جو باپ کی جگہ ہو۔ نظام الملک کی قابلیت، شجاعت اور حسن و اخلاق کی بدولت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کسی معاملے میں امداد طلب کی۔ آپ اس سے گفتگو کرنے لگے اور دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے۔ نظام الملک کے ایک حاجب نے بوڑھی کو یہاں سے ہٹانا چاہا تو نظام الملک نے اس سے کہا میں نے تمہاری خدمات ایسے ہی لوگوں کے لیے لی ہیں، امراء اور اعیان مملکت کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس حاجب کو اس کی خدمت سے الگ کر دیا گیا۔ نظام الملک علوم سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے، علم و حدیث سے انہیں خصوصی شغف تھا۔ آپ کہا کرتے تھے میں جانتا ہوں میں حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے والوں کی صف میں میرا بھی شمار ہونے لگے۔ نظام الملک دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا کہ مدارس جو اس نے قائم کیے ہیں ان امیدوں پر پورے اتریں جو امت مسلمہ نے ان سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ جب ابو الحسن محمد بن علی واسطی فقہ شافعی نے ان کو چند اشعار بھیجے جس میں نظام الملک سے درخواست کی تھی کہ وہ ان فتنوں کو ختم کرنے میں مدد دیں، نظام الملک نے فوری کارروائی کی اور اس ابھرتے ہوئے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ابو الحسن واسطی کے شعر یہ ہیں، اے نظام الملک بغداد کا نظام سست اور ڈھیلا ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا بھی جو شہر میں قیام پذیر ہے اس کی اہانت ہو رہی ہے اور اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس کے بیٹے کو زندہ دفن کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اور جو ان میں سے قتل ہونے سے بچ گیا ہے اس کے جسم میں بھی تیر پیوست ہیں۔ اے دین کے محافظ بغداد میں اب کوئی جگہ نہیں رہی، حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور جنگ و جدل کا بازار گرم ہے۔ تیز تلوار کی طرح آپ کے ہاتھ جب اس بیماری کو دور نہیں کریں گے اور بغداد میں قتل و انتقام قوم کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے تو پھر اس میں درسگاہوں اور ان میں پڑھنے والے طلباء کا خدا حافظ ہے، اور قابل عزت و تکریم چیز کو پکڑنا اس کے بعد تجھ پر حرام ہو جائے گا۔ نظام الملک کی مجلس علماء فقہا سے آباد رہا کرتی تھی، آپ پورا دن ان کے ساتھ گزار دیتے۔ ایک دفعہ ان سے کہا بھی گیا کہ یہ لوگ آپ کو بہت سے مفید کاموں سے غافل کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ دنیا اور آخرت کا حسن ہے، اگر میں انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں تو بھی کم ہے۔ آپ حافظ قرآن تھے، 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ آپ باوضو رہتے اور جب بھی وضو کرتے تو 2 نفل پڑھتے، جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تو جس حالت میں ہوتے رک جاتے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیتے، اور جب اذان ہو چکتی تو نماز پڑھتے اور اس سے پہلے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے۔ اگر مؤذن اذان سے غافل ہو جاتا اور اذان کا وقت ہو جاتا تو آپ اذان کا حکم دیتے۔ کمال خدا رسیدہ تھے۔ ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا اور اس سے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور براہ راست تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تو نے نافرمانی کی۔ دیکھ مجھے اس نے بالمشافہ سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن میں روزانہ اس کی بارگاہ میں کئی بار سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اور پھر یہ شعر پڑھا، جو وصال یار کا اہل نہیں اس کی سب نیکیاں گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ ان کی اپنی ایک مسجد ہوتی جس میں وہ عبادت کرتے اور بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہتی۔ اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میں اس بات کا متمنی رہا کرتا تھا کہ میری ایک مسجد ہو جس میں میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہوں۔ پھر کچھ عرصہ بعد میری آرزو یہ رہی کہ مجھے روزانہ ایک روٹی مل جائے اور ایک مسجد ہو جس میں میں اللہ کریم کی عبادت میں مشغول رہوں۔ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا
کہ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پر ایک طرف ان کے بھائی ابوالقاسم اور دوسری طرف ولی خراساں اور والی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ نظام الملک نے دیکھا کہ والی خراساں اس فقیر کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب کر رہا ہے تو انہوں نے فقیر کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنا کھانا فقیروں کو پیش کر دیتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ 485 سنہ ہجری تھا، جمعرات کا دن تھا اور رمضان شریف کا 10واں روزہ تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی اور دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان خانے کی طرف چل دیے۔ حدث علمی ساتھ ساتھ ہو لیا، گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہے یا مدد طلب کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ فوراً ہاتھ مارا اور نظام الملک کو شہید کر دیا اور آپ کو حرم میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے آپ پہلے شخص ہیں۔ نظام الملک کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اسلامی سپاہ چیخ اٹھی۔ نظام الملک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ وہ خوش بختی کی زندگی جیے اور قابل تعریف، شاندار اور شہادت کی موت مرے۔ قاتل خیمے کی رسی سے الجھا اور گر پڑا۔ نظام الملک کے غلاموں نے اسے فوراً آ لیا اور قتل کر دیا۔ آپ کے خادموں کا بیان ہے کہ جب ان کی آخری سانس تھی تو آخری الفاظ جو منہ سے نکل رہے تھے وہ یہ تھے کہ میرے قاتل کو قتل نہ کرنا، میں نے اس سے معاف کر دیا۔ کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفریں کے حوالے کر دی۔ اہل بغداد کو جب نظام الملک کی شہادت کی خبر ہوئی تو سارا شہر تصویر غم بن گیا۔ وزراء اور روسا 3 روز تک تعزیت کی غرض سے بیٹھے۔ شعراء نے مرثیے لکھے، مقاتل بن عطیہ کا مرثیہ ان میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں، وزیر نظام الملک ایک در یتیم تھے جسے رحمان ذات نے بڑے اعزاز سے ڈھالا تھا۔ وہ نایاب ہوا اور وقت نے اس کو قدر نہ پہنچائی اور اس کے ایک دشمن نے اسے اس دنیا سے پھر صدف کی طرف لوٹا دیا۔ ابن عقیل نظام الملک کے بارے میں کہتے ہیں، نظام الملک کے جود و کرم، عدل و انصاف اور احیاء دین کے لیے اس کی کوششوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ کا دور اہل علم کی حکومت کا دور تھا، پھر یہ دور آپ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وہ رمضان میں حج کے لیے جانے والے تھے لیکن سفر آخرت اختیار کیا۔ اللہ کریم آپ پر رحمت فرمائے، آپ دنیا اور آخرت کے ایک بادشاہ کی حیثیت سے فوت ہوئے۔